حضرت ابراہیم علیہ السلام رخ بدلا اپنا، اور ایسا رخ بدلا، کس سے بدلا رخ؟ ماں سے بدلا، باپ سے بدلا، نمرود سے بدلا، ملک کے ہر بڑے چھوٹے سے بدلا۔ نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا، سب سے رخ بدل کر یہ کہیں آخر میں اس جبرائیل پر جس پر ایمان لانا ضروری ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ایمان مفصل، اس میں ملائکہ پر ایمان لانا ہے، لیکن ملائکہ پر ایمان کس بات کا لانا ہے؟ کس بات کا ایمان لانا ہے؟ اس پر ایمان لاتا ہوں کہ یہ ملائکہ اللہ کے ملائکہ ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتا کہ ملائکہ سے ہوتا ہے، یہ ایمان نہیں ہے، ملائکہ سے ہونا ایمان نہیں ہے، ملائکہ کے وجود کا یقین رکھنا ایمان ہے، ملائکہ کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہے، ملائکہ سے ہونے پر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ کہ ہم نے ایسا رخ بدلوایا حضرت ابراہیم کا کہ منجنیق میں بیٹھے ہوئے ہیں، توپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چند منٹ میں پھینکے جانے والے ہیں اس آگ میں، جو آگ مہینے بھر کی محنت کے بعد جو ہے دہکائی گئی ہے۔ ہر مرنے والا وصیت کر کے جاتا تھا کہ ابراہیم کی آگ میں ضرور یہ لکڑی ڈالنی ہے۔ بیماروں کے تیماردار وہ نظر مانے بیٹھے ہیں کہ بیمار ٹھیک ہو گیا تو ابراہیم کی جو ہے آگ میں لکڑی ڈالنی ہے، لیکن ایسی زبردست آگ کہ اگر اوپر سے پرندہ گزرے، اوپر سے برندے سے کوئی پرندہ گزرے اس آگ کے اوپر سے تو جل کر نیچے گر جائے، اتنی زبردست آگ۔ اس آگ میں ڈالا جانا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ نمرود بخیل، کپڑے اس نے اتار لیے کہ یہ گریں گے کپڑے جلیں گے، کپڑے ہمارے کام آئیں گے، کپڑے اتار کر رکھ لیے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ننگا کر کے توپ کے اندر بٹھا دیا۔ کھلبلی مچی ہوئی ہے یہ ملائکہ میں، ہمیں کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ نے مجھے پانی کی قوت دی ہے، آپ نے مجھے پہاڑوں کی قوت دی ہے، آپ نے مجھے ہوا کی قوت دی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کہ آپ نے مجھے ان تمام قوتوں سے نوازا ہے جو قوت آپ نے اوروں کو نہیں دی ہے، ہمیں کیوں نہیں جانے دیتے؟ ہم نے دوست اس لیے نہیں بنایا کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی پہنچ جائے مدد کے لیے، ہم نے دوست اس لیے بنایا ہے کہ ہم سے کہے گا ہم کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے جسے دوستی کرنی ہو فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِلُ، کہ وہ دیکھ لے دوست کس کو بنا رہا ہے، دوست کس کو بنا رہا ہے۔ دوست بنانے سے پہلے دیکھو دوست کس کو بنا رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی دوست بنانے سے پہلے دیکھا ہے دوست کس کو بنا رہا ہوں، رخ صحیح ہے اس کا یا غلط ہے۔ اس رخ کے صحیح غلط دیکھنے کے لیے اتنے ہنگامی حالات میں، اتنے سخت موقع پر کہ ملک کا کوئی ابراہیم کا ساتھ دینے والا نہیں، توپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر تو کہا کہ یہاں سے آپ کو لے جاؤں یا اس آگ کو غائب کر دوں، ہر طرح کی قوت لے کر آیا ہوں، جو حکم ہو فرمائیے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رخ صحیح ہونا کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ رخ صحیح ہونا اسی کو کہتے ہیں اما الیک فلا، کہ اگر تم مجھے اپنا محتاج سمجھتے ہو کسی بھی درجے میں، تو میں کسی بھی درجے میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں۔ حالانکہ جبرائیل وہ معتمد فرشتہ ہے جس پر دونوں طرف سے اعتماد ہے کہ غیر نبی کی طرف جا نہیں سکتا اور غیر خدا کی طرف سے آ نہیں سکتا، غیر خدا کی طرف سے آ نہیں سکتا اور غیر نبی کے پاس جا نہیں سکتا۔ جس کے بعد بھیجیں گے اللہ تعالیٰ وہیں جائیں گے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، کہ نبی جی ہم تو آپ کے رب کے حکم سے آتے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبرائیل کہاں غائب ہو اتنے دن سے، کیوں نہیں آتے؟ اپنی مرضی سے نہیں آتے، ہم تو بھیجے ہوئے آتے ہیں، جب حکم ہوتا ہے تو جاتے ہیں۔ اتنا معتمد فرشتہ وہ ایسے سخت موقع پر آ کے یوں کہے کہ میرے لائق کوئی خدمت، جبکہ اتفاق ہے کہ اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے خدا کی طرف سے دی ہوئی، کسی کو اتنی بڑی طاقت نہیں دی کہ وہ قد و قامت جس کی کوئی حد نہیں ہے، تحت الثری سے لے کے عرش تک، اور پروں نے گھیرا ہوا ہے سارے مشرق مغرب کو، اتنے لمبے چھوڑے جبرائیل یوں کہیں۔ وہ جب منجنیق میں گئے اور پوچھا کہ کیا کروں، ما الیک فلا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب اس طرح رخ صحیح ہو جاتا ہے تو پھر ہم اسے امام بنا دیتے ہیں سارے عالم کا،
انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم ابراہیم تمہیں قیامت تک کے لیے امام بناتے ہیں، امام ملت تم ہو۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ آپ بھی ملت ابراہیم کا اتباع کریں، ہم نے خلیل چن لیا ہے، آپ ملت ابراہیم کا اتباع کریں۔ اس کو کہتے ہیں رخ کا صحیح ہونا۔ اس رخ کو صحیح کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا رخ ہی صحیح ہو گیا ہو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو 30 صفات کے اندر آزمایا، ابراہیم تمہیں یہ کرنا ہے، 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 30 صفات تو قرآن کے اندر خدا نے گنوائی ہیں۔ ان 30 صفات کو جب پورا کر دیا، مکمل کر دیا، فَأَتَمَّهُنَّ، جس طرح کرنے کا حق تھا اس طرح کر کے دکھلا دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں اب امام بنائیں گے سارے عالم کا۔ قال ومن ذریتی، قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میری ذریت میں، کہا کہ نہیں، اگر یوں یہی محنت کا رخ ہے تو وعدے ہیں، اور اگر یہ محنت کا رخ نہیں ہے تو ظالمین سے کوئی وعدے نہیں ہے۔ اگر یہ محنت کا رخ ہے جو تمہارا ہے تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر لائن کی قربانی دی ہے خدا کے دین کے تقاضے پر، بیوی کی قربانی، بچے کی قربانی، وطن کی قربانی، گرمی سردی کی قربانی۔ اللہ اکبر، ذرا اٹھا کے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو تو اندازہ ہوگا کہ دعوت کا کام کیا ہے اور تبلیغ کسے کہتے ہیں۔ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے وطن کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھرانے کو، ہر ایک کو چھوڑ کر نکلنا۔ یہ کہ ہر ایک کو چھوڑ کر اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ بے غرض ہو کر نکلوں، اغراض کو چھوڑ کر جاتا ہوں۔ یہ کہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی تشکیل ایک تشکیل ہوئی جس میں کہتے ہیں کہ ہندوستان سے گزر ہوا ہے۔ بقا مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہندوستان سے، اس کا احتمال ہے کہ آیا ہندوستان سے گزر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ افغانستان کے راستے سے آئے تھے، ہندوستان سے گزر ہوا ہے یا نہیں ہوا، مورخین کو اختلاف ہے۔ یہ فرماتے تھے کہ جب تم وہاں خدا کے دین کے تقاضے پر انبیاء کی نقلیں اتارو گے، جہاں انبیاء کا گزرنا محتمل ہے کہ گزرے ہیں یا نہیں گزرے، جب تم وہاں انبیاء کی نقل اتارو گے اور صحابہ کی نقل اتارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور ہدایت دے گا۔ اور پھر فرماتے تھے کہ وہ عرب ممالک اور وہ علاقے جہاں انبیاء کے مسکن ہیں، جہاں انبیاء یقیناً وہاں انبیاء کا گزر ہوا ہے، یا وہ علاقے جہاں انبیاء نے محنتیں کی ہیں، اگر وہاں گزرو گے تو جب تمہیں کھلی آنکھوں مددیں یہاں نظر آ رہی ہیں خدا کے دین کے تقاضوں پر قدم اٹھانے پر، جب تمہیں کھلی مددیں وہاں نظر آ رہی ہیں جہاں انبیاء کا گزر ہوا یا نہیں ہوا، تو جب تم وہاں جا کے محنت کرو گے جہاں انبیاء کا گزر یقینی ہے، جہاں انبیاء کے مساکین ہیں اور انبیاء کے جو ہے وطن ہیں اور انبیاء کی جگہیں ہیں، وہاں تمہیں کیوں نہیں یہ ہدایت نظر آئے گی اور وہاں تمہیں کیوں نہیں نصرت کھلی نظر آئے گی۔ جب تم یہاں دیکھ رہے ہو کہ خدا کے دین قدم اٹھانے میں کھلی نصرتیں ہیں، تو یہ کہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا تو یہ سب سے لمبی تشکیل تھی۔ اتنی لمبی تشکیل کے بعد بھائی دھیان سے بات سنو، حضرات کے بچھا دو جو کھڑے ہوئے ہیں، بھائی بٹھانا ذرا ان کو۔ جو کہیں اتنی لمبی تشکیل کے بعد اتنی اجازت ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی کہ آپ گھر جا سکتے ہیں، لیکن سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے، سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے کہ اچھا جی یہی کروں گا۔ چنانچہ آئے، بیوی نے کہا اترو، کہ نہیں سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے، صرف آنے کا اور حال دیکھ کر، گھر کا حال دیکھ کر واپسی کا حکم ہے کہ جاؤ بیوی بچوں کو دیکھاؤ، اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنی لمبی تشکیل ہوئی ہے، اس تشکیل کے بعد اترنے کی اجازت نہیں دی سواری سے۔ بیوی نے کہا کہ یہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، پورا سر مٹی سے غبار سے بھرا ہوا ہے، آپ کا سر دھو دوں؟ بال انبیاء کی سنت ہے، لیکن یاد رکھنا انبیاء والے بال، یہود و نصارہ والے نہیں، بال انبیاء کی سنت ہے۔ بالوں میں مٹی بھری ہوئی تھی، بیوی نے کہا کہ بال
संवार दूं, जरा नीचे आ जाओ। कि नहीं, नीचे आने की जो है इजाजत नहीं है। सवारी पर बैठे बैठे इधर बीवी पत्थर पे खड़ी हुई और सर झुकाया दाईं तरफ। बीवी से कहा कि तुम ये हिस्सा धो दो। बीवी ने सवारी पर बैठे बैठे नीचे खड़े होकर सर का इधर का हिस्सा धोया, फिर कहा कि इधर आ जा। इधर आ गई, पत्थर पे खड़ी हुई, इधर सर झुकाया, इधर का हिस्सा धो दिया। सिर्फ इतना कयाम हुआ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का 2 तश्कीलों के दरमियान अपने घर में। रुख सही होए बगैर ऐसी तश्कीलें नहीं हो सकती। जिनका रुख तिजारत की तरफ, जिनका रुख ज़राअत की तरफ, जिनका रुख मुलाजमत और ज़मींदारी की तरफ होता है, उनकी तश्कीलें ऐसी नहीं हुआ करती। जिनके रुख सही हो जाया करते हैं, और रुख का सही होना यही है कि मुझसे जिस तरफ कदम उठवाया जा रहा है, मुझे उस तरफ कदम उठाने से मसाइल के हल होने का यकीन हो।